على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگ و دوستو عزیز ساتھیو، اللہ کے راستے میں خواتین کے ساتھ نکلنا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت ہے اور اس کا بنیادی مقصد ہے امت کے اندر اور خصوصاً خواتین کے اندر ان اعمال کو زندہ کرنا اور خواتین کو ان اعمال پر ڈالنا جس پر اللہ رب العزت نے قیامت تک تربیت کے ہدایت کے وعدے فرمائے، اور جب تک امت ان اعمال کی پابندی کرے گی ہدایت پر رہے گی اور یہ اعمال امت کی زندگی سے نکل گئے تو پھر امت کے مرد اور عورتیں اور بچے یہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے اور ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ اعمال کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، یہ اعمال کسی افراد کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ اعمال قیامت تک کے لیے ہیں۔ ان میں اہم ترین اور بنیادی عمل اپنے گھروں کے اندر قرآن اور حدیث کے حلقے لگانا، 6 صفات کے مذاکرے، تشکیل اور اگلے دن کے 3 عملوں کا مشورہ ہے۔ قرآن حدیث کے حلقے لگانا یہ کسی کے کہنے پر نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے کہ ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے گھر کے اندر قرآن اور حدیث کے حلقے لگائیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حکم کے اندر قیامت تک آنے والی عورتیں شامل ہیں، چاہے وہ کسی زمانے کی ہو اور کسی علاقے کی رہنے والی ہو، ہر زمانے کی ہر عورت قرآن حدیث کے حلقے لگانے کی اللہ کی طرف سے مامور اور اللہ کی طرف سے مکلف ہے، جس طرح نماز کی مکلف ہے، جس طرح پردے کی مکلف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس پر اپنی ذات سے تربیت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر یہ اعمال ہوئے گھر کے اندر تو تمہارے اندر سے جتنی گناہوں کی گندگی آلودگی ہے اسے دور کر کے تمہیں مکمل پاک کر دیں گے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضدی قسم کے لوگ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ضدی انسان، ضدی عورت اور پتھر دل مرد اور عورتیں، ان کی ہدایت پر آنے کا اہم ترین سبب یہ قرآن کی آیات اور قرآن کے حلقے ہوا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنی بہن کو مار رہے، اس وقت وہ اقرا پڑھ رہی، اور جب صبح اٹھے مار کر اس وقت بھی سورہ اقرا پڑھنے کی آوازیں اپنی بہن کی حضرت عمر کے کان میں پڑھ رہی، بس اس کی وجہ سے ان کا دل پلٹا اور وہ دین کی طرف آگے، ہدایت کی طرف آگے۔ آپ اندازہ لگائیں جب ایسے سخت دل اور پتھر دل انسان کا دل پلٹ سکتا ہے ہدایت کی طرف ایک دن کے حلقے کی برکت سے، تو جسے پہلے سے ایمان اور یقین کی دولت حاصل ہے، اگر وہ ان حلقوں میں روزانہ بیٹھے گا تو اس کا دل ایمان اور اعمال کی طرف کتنا پلٹے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس گھر کے عمل کی موت تک پابندی فرمائی۔ نبوت کے مل جانے کے بعد سے لے کر موت تک آپ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ ازواج مطہرات کے پاس آپ کا جانا ہی ان کی تعلیم کے لیے تھا۔ جس زوج محترمہ کے یہاں آپ کی باری ہوا کرتی تھی، اس گھر میں داخل ہونے سے لے کر باہر نکلنے تک آپ تعلیم کے حلقے لگایا کرتے تھے، قرآن کے حلقے لگا رہے، حدیث کے حلقے لگا رہے، اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھ رہے جس کے اندر 4 بڑی بڑی صورتیں پڑھ رہے۔ یہ کیا ہے کہ رات کے وقت میں اپنے مولا کے سامنے کتنا لمبا قیام کرنا اور اس قیام میں کس طریقے سے پاؤں کو ورما دے دینا، اس کی تعلیم ہو رہی ہے، عملی تعلیم، رات بھر تعلیم، کیا کہتے ہیں رات کے پریکٹیکلی اور عملی تعلیم کا حلقہ۔ جسے آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے تو کہیں گے یہ حدیث کا حلقہ چل رہا ہے، تو اللہ کے نبی رات بھر نماز پڑھ رہے اور اما عائشہ رات بھر اسے دیکھ رہی غور سے، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں سورہ نساء، چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ، اور اسے بیان کر رہی، روایت کر رہی کہ اتنا لمبا رکوع کیا، کتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو یہ رات بھر اللہ کے نبی کا نماز میں شریک کھڑے ہونا اور اما عائشہ کا دیکھتے رہنا، یہ اما عائشہ کے ساتھ پریکٹیکلی تعلیم کا حلقہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرے۔ ہم تو سمجھتے کتاب بول کے آدھے گھنٹے کی تعلیم کو تعلیم کا حلقہ نہیں،
ایک مرد کے گھر میں داخل ہونے سے لے کر باہر نکلنے تک خالص اللہ کے حکموں کے مطابق اس گھر میں رہنا، اور اس میں بھی گھر والوں کے حق ادا کر کے اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنے کے لیے وقت کو فارغ کرنا، سنت شریف کے مطابق گھر کے اندر رہنا، یہ سب کے سب اللہ کے نبی کے زمانے میں تعلیم کے حلقے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے کے بعد اور سب سے پہلی وحی کے اترتے ہی حضرت خدیجہ کو لے کر آپ نے حلقہ لگایا۔ سیرت میں، تاریخ کی کتابوں میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ وحی کے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اقرا والی آیات لے کر اپنے دوستوں کے پاس گئے ہوں یا دشمنوں کے پاس گئے ہوں، بلکہ سیرت میں یہی بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی پہلی وحی کے اترنے کے بعد سیدہ خدیجہ کے پاس آئے اور انہیں سارا قصہ غار حرا کا سنایا اور انہیں اقرا بسم ربک کی ابتدائی آیت پڑھ کر کے سنائی۔ یہ سب سے پہلا حلقہ ہے قرآن کا، حدیث کا، اس امت میں لگایا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس قدیم عمل کو زندہ کرنا یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو جمع کر کے انہیں حدیثیں سنایا کرتے تاکہ ان کا آخرت کا ذہن بنے، آخرت کی تیاری اور فکر پیدا ہو جائے، آخرت میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے قرب حاصل ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو جمع فرما کر پھر فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملاقات اس بیوی کی ہوگی، اس زوجہ محترمہ کی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات ہاتھ کو ناپنے میں لگ گئی۔ بعد میں پتہ چلا لمبی ہاتھ والی حضرت زینب نکلی، اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتی تھی۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا اپنے گھر آ کر کے حلقے لینا، اپنی ذات سے اس میں شرکت کرنا، تمام بیویوں کو اس حلقے میں جمع کرنا اور پھر ایسے اعمال کی ترغیب دینا، فضائل سنانا جس سے مرنے کے بعد اللہ کے نبی سے جلد ملاقات ہو اور قرب حاصل ہو۔ اسی کو فضائل کا حلقہ کہتے ہیں۔ آج کام کرنے والوں میں ایک طبقہ ہے جس نے یہ تفریق پیدا کر دی کہ مزید کے اعمال ہمارے ذمہ، مزید کے حلقے ہمارے لیے اور گھر کے حلقے بیوی بچوں کے لیے۔ یہ قرآن حدیث کے خلاف فکر ہے، قرآن حدیث کے خلاف یہ عمل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ذات سے ارادے کرنے، انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے گھر کے اندر قرآن حدیث کے حلقوں میں شرکت کریں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی قسم کا شرعی عذر اس حلقے میں رکاوٹ نہیں بنے، اس لیے کہ اگر سب سے بڑا کوئی عذر شریعت کے اندر ہوتا اور اس کی وجہ سے قرآن کے حلقے کو بند کیا جاتا تو وہ عذر تھا جو خواتین کو پیش آتا ہے۔ لیکن ہمیں سیرت کے تابع رہنا چاہیے، سیرت میں غور کر کے اپنی زندگیوں کو اس کے تابع کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنے تجربے سے چلیں اور چھوٹی موٹی لنگڑی لولی علتیں، اندیشے، بہانے نکال کر کے قرآن کے حلقے بند کر دیے جائیں۔ مسلم شریف کی روایت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے قرآن پڑھتے جا رہے، میں سنتی جا رہی جبکہ مجھ پر نماز نہیں۔ ایک حدیث نے دو چیزوں کو کھول کر واضح کر دیا کہ ایسا زبردست شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے خاتون پر نماز نہیں ہے، تب بھی اس گھر میں قرآن کا حلقہ لگایا جائے گا اور اس خاتون جو عذر والی ہے اسے بٹھا کر کے لگایا جائے گا۔ دنیا بھر کے سارے عقل مند لوگ آ کر کے دنیا بھر کے لنگڑے لچر آزار بیان کریں، اجی شرمندگی ہوتی ہے، اجی پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آزار اپنے جیب میں رکھیں، آپ کو سیرت کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ سنت کے سراسر خلاف مہم اور اس کے خلاف سراسر نظریہ قائم کیا جائے اور کسی طرح امت کو اعمال دعوت سے محروم کرنے کی سازش اور کوشش ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ فرما گئے جو رائے پر چلنے والے ہمیشہ سنتوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی دشمنیوں سے سنتوں کو اتنا ٹھیس، اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا مسلمان اپنی عقل اور رائے پر چلنے کی وجہ سے سنتوں کو زندہ در ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا دشمن ہے سنت۔ یہ طے کر رکھا ہے بعض لوگوں نے مستورات کا سارا کام ہمارے عقل کے، ہمارے تجربے کے، ہمارے رائے کے حوالے، جو ہمیں اچھا لگے وہ اچھا، جو برا لگے برا، ہم بند کر دیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے امت کی اصلاح تربیت کا کام نہیں لیں گے جو دعوت کی سنتوں کو چھوڑ کر مستورات کے کام کو محض اپنے رائے تجربے سے کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی دنیا سے تو اللہ کا کام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کام، اس کے سارے طریقے قرن اول میں متعین ہو چکے۔ ایسا شرعی عذر ہو جائے ایسی خاتون کو اسے بھی لے کر کے حلقہ لگانا ہے، یہ سنت ہے، عین سنت۔ گھر میں پہنچے، بچے کوئی نہیں ہے، دیکھا خاتون کو عذر ہے، ایسے موقع پہ مرد اہتمام کے ساتھ فوراً حلقہ لے کر، گھر والی کو لے کر حلقہ لگا لے، پڑھتا جائے قرآن اور گھر والی سنتی جائے، عین سنت جائے، یہ
عین سنت. کہتے ہیں طرح طرح کے اندیشے، طرح طرح کی علتیں، شرمندگی ہوگی. اچھا یہاں پر تمہیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے شرمندگی کے بہانے سے اس قرآن کے حلقے کو بند کرنے کی فکر، اور آخرت میں اللہ رسول سوال کریں گے تم نے قرآن نہیں سیکھا، وہاں شرمندگی کا احساس نہیں. آخرت کی شرمندگی معمولی ہلکی ہے اور دنیا کی شرمندگی بڑی ہوئی ہے. حیرت کی بات ہے. اگر آپ کو شرمندگی ہی کی وجہ سے اگر قرآن کے حلقے بند کرنے، میں کہتا ہوں آخرت کی شرمندگی کے ڈر کی وجہ سے قرآن کے حلقے ہر گھر میں 24 گھنٹے پورے مہینے لگنے چاہیے، چاہے کتنا بڑا عذر آ جائے، اللہ کو جواب دے سکتے. اور کیوں حلقہ بند کیا جائے؟ جبکہ ایسے موقع پر تو شیاطین خواتین کو گمراہ کرنے کی کوشش عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جب طہارت پر ہوتی ہیں تو خواتین مسلح ہوتی ہیں. جب چاہے وہ تلاوت اور ذکر اور معمولات اور نمازیں پڑھ رہی، شیاطین انہیں قریب نہیں ہو پاتے. لیکن جیسے وہ نہتی ہو جاتی ہیں، ان کی طہارت ختم ہو جاتی ہے، انہیں شرعی عذر پیش آ جاتا ہے، تو اب یہ شیاطین خواتین کو گمراہ کرنے میں بڑی کوششیں کرتے ہیں، کامیاب ہونے لگتے ہیں. ایسی روحانی کوششوں کا توڑ فرشتوں کا پر ہے. روحانی کوششوں کا توڑ روحانی اعمال ہے. انہیں فرشتوں کے پروں میں بٹھا دو، اس کے لیے قرآن کے حلقے لگا دو تاکہ اس کا توڑ ہو جائے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات میں تو عام حالات کی طرح اس سے کہیں گنا زیادہ اہتمام کے ساتھ قرآن کے حلقے لگانے چاہیے. ارے بھائی لگائیں گے انشاءاللہ، یا سوچتے رہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا کہ نہیں. ابھی تک ایک طبقہ کام کرنے والا ایسا بھائی کیسے لگائیں، کس طرح لگائیں، بھائی مناسب ہے کہ ہماری عقل کے حوالے نہیں مستورات کا، تو خالی سیرت سنت سے ہمیں سیرت دیکھیں، سنت دیکھیں، نبی کے طریقے دیکھنے، صحابہ کا عمل دیکھنے. دوسری بنیادی ذمہ داری اللہ کے راستے میں نکل کر بڑے اہتمام کے ساتھ ابتدائی تعلیم کو قائم کرنا، زندہ کرنا. ہر محلے کے اندر چند مکانات کے بیچ میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کے لیے نبی، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، لیکن یہ مرد آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہ مرد آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر کے علم اور دین سیکھ رہے، ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہے، آپ ہمارے لیے کوئی وقت. آپ نے ان کے لیے ان کی تعلیم و تربیت اور انہیں دین کے احکامات سکھلانے کے لیے وقت مقرر فرما دیا. چنانچہ جمع کر کے انہیں کبھی صدقات خیرات کی ترغیب دی جا رہی، کبھی شوہروں کی نافرمانی سے انہیں روکا جا رہا، اور کبھی آخرت کے اعمال انہیں بتائے جا رہے. آپ کے انتقال فرمانے کے بعد بھی یہ سلسلہ ازواج مطہرات نے قائم و دائم رکھا کہ انصار کے خواتین کو کسی گھر میں جمع کر دی، ازواج مطہرات جا کر ان سے کی باتیں کیا کرتی. یہ ہے اصل بنیادی سنت، ابتدائی تعلیم کی اساس ہے، بنیاد ہے. اس لیے ایک مسجد کی ایک تعلیم یہ بنیاد نہ ہو، ایک مسلح کی ایک تعلیم یہ بنیاد نہ بنے، بلکہ ہر چند مکانات کی ایک تعلیم، 15 مکان، 20 مکان، 25 مکان، 30 مکان، کم سے کم مکانات کی تعلیم، اور اس کے اندر ہر ایمان والے کو لا کر جوڑا جائے، اور ہر ایمان والے آ کر کے نئی سے نئی بہن آ کر کے ماحول سے دین اور دین کی فکریں لے کر گھروں میں جا رہی ہوں، دعوت کا مزاج لے کر کے جا رہی ہوں، گھر کا ماحول بدل رہی ہوں، بچوں کی دینی تربیت پر آ رہی ہوں، گھروں میں جماعتیں ٹھہرا رہی ہوں، اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہوں، اور پردے والی زندگی پر آ رہی ہوں. یہ ہمارے ابتدائی تعلیم کا بنیادی مقصد. ایک بھی ابتدائی تعلیم میں خاتون محلے کی آئے بغیر رہ نہ جائے. ایسی دعوت اس کے لیے چلانی چاہیے جس طریقے سے آج دنیا کی دعوتیں چلائی جاتی ہیں. معلوم ہے ہفتے کا فلاں دن ہے، یہ دنیا کی چیز لینے دینے کا ہے، ہفتے کا فلاں دن ہے، یہ فلاں کام کا ہے، بڑے اہتمام سے لوگ ان دنوں میں انہی کام میں لگتے ہیں. اسی طرح ہفتے میں یہ دن ہماری ابتدائی تعلیم کا ہے، یہ فکروں کے تبادلے کا ہے، یہ اعمال اور خوبیوں کے لین دین کا ہے، یہ دعوت کی فکریں پیدا کرنے کا ہے، نئی نئی بہنوں کا دین پر لانے کا ہے. اس لیے پوری قوت کے ساتھ ہفتے پر دعوت چلانی ہے. جس طرح مردوں کے ذمے 2 گشت ہیں، پہلا اور دوسرا، اسی طرح مستورہ مردوں کے ذمے تیسرا گشت بھی ہے مستورات کے سلسلے میں، اور ہفتے بھر اس کی دعوت چلانی چاہیے. جب بھی ملاقاتوں میں چلے پھرے اہتمام کے ساتھ بات بتائی جائے کہ بھائی فلاں کے گھر میں فلاں دن اتنے بجے سے اتنے بجے تک ماشاءاللہ تعلیم کا حلقہ لگتا ہے. آپ کو ضرور اپنے گھر والوں کو، بہو بیٹیوں کو، اور اسی طریقے سے ماں بہنوں کو بھیجنا ہے. ابتدائی تعلیم کی شرطیں معلوم رہنی چاہیے. ابتدائی تعلیم ایک تو یہ کہ 2 بہنیں عشرے والی ہو اور 3 بہنیں ایک مرتبہ سے روزہ لگا چکی. 2 بہنیں عشرے والی اور 3 بہنیں ایک مرتبہ سے روزہ لگائی ہوئی، اور پردے والا مکان ہو، اور مسجد وار جماعت مضبوط ہو جو ابتدائی تعلیم کی اچھی طریقے سے نگرانی کر سکے، صحیح روپ پر اس کو چلا سکے، اور حلقے یا ضلع کے مشورے سے ابتدائی تعلیم شروع کی جائے. جس گھر کی خاتون کا وقت نہیں لگا اس گھر میں بھی ابتدائی تعلیم شروع کرا سکتے ہیں.
جس گھر کی خاتون کا وقت نہیں لگا اس گھر میں بھی تعلیم ہفتہ واری شروع ہو سکتی ہے 5 بہنوں کی نگرانی میں. کس کی نگرانی میں؟ اور اسی طریقے سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بنیادی بات یہ کہ ہفتہ واری تعلیم کے اندر 4 اعمال ہے. ایک استقبال ایک بہن کے ذمے، کتابی تعلیم ایک بہن کے ذمے، اور 6 صفات کا مذاکرہ اور تسکین، یہ دونوں عمل ایک بہن کے ذمے ہیں. اور مہینے 1.5 مہینے میں مردوں کا بیان ہفتہ واری مشورے کے ذریعے سے طے کیا جائے. ایک ہفتے منتخب سے تعلیم، ایک ہفتے فضائل اعمال مع فضائل صدقات کی تعلیم ہوگی. تمہاری بچی جس کا 6 روزہ لگ گیا، تمہاری بچی جس کا 10 لگ چکا ہے، جس کے ذریعے سے ہفتہ واری تعلیم میں صرف کتابی تعلیم کرانے کی اجازت، صرف اور صرف کتابی تعلیم کرانے کی اجازت. اور اس کا بڑا اہتمام کیا جائے. ہفتہ واری تعلیم کے اندر جو بہن تیار، جو جوڑا تیار، اسے نقد نکالنے کا اہتمام، اس لیے کہ ابھی تک ہفتہ واری تعلیم صرف مستورات کے بیان اور مستورات کی تعلیم کا ایک ہم نے سینٹر سمجھا. حالانکہ ہفتہ واری تعلیم کا اہم ترین مقصد خواتین کو نقد اللہ کے راستے میں نکالنا. جو بہن بھی تیار ہو جائے اسے فوراً نکالیں. اس کے لیے مشورے سے پہلے سے ایسے ساتھی تیار رکھیں جن کی تاریخ بہت آگے نکل چکی ہے، اور ایسے ساتھی بھی تیار رکھیں جن کی تاریخ آ چکی نکلنے کی، یا پھر کم سے کم ایسا ساتھی ہو جو قربانی کے ساتھ تقاضے پر دوبارہ سے روزہ لگا لے، دوبارہ عشرہ لگا لے. اب 1 سے 2 جوڑے تیار ہوئے اور ایک پرانا ساتھی آپ نے مشورے سے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے. 3 جڑ کے ذرا سی محنت ہوئی تو اور لے لیے اور ماشاءاللہ جماعت بن گئی. آج سے لے کے کل تک جماعت کو روانہ کر دینا چاہیے. عام طور پر ہفتہ اتوار پیر یا جمعہ ہفتہ اتوار کو جماعتیں نکلتی ہیں، لیکن اگر کہیں پیر یا منگل کو تعلیم ہے تو پھر اسی دن جماعت نہیں نکالتے، اگلے دن بھی نہیں نکالتے، اور جمعرات کو بھی نہیں نکالتے، جمعے کو بھی نہیں نکالتے، بلکہ جو سنڈے منڈے وغیرہ آپ کی اصطلاحات ہیں اسی دنوں میں جماعتیں نکالتے ہیں. یہ امت کی گمراہی کا بڑا سبب ہے. اس لیے کہ چند لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں، امت کا 99 یا 90% کا فیصد بالکل آزاد ہے. جب بھی ان پر محنت کرو دل نرم ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے، اسی دن اور اسی لمحے انہیں نکال دو. اس نے بڑا نقصان پہنچایا. ہفتہ اتوار کی یا جمعہ ہفتہ اتوار، یہ سلسلہ جب بھی آپ کی ہفتہ واری تعلیم ہو اسی کے اگلے دن جماعت نکلے. بات چلائیں گے اس کی انشاءاللہ، یا 3 دن تک انتظار کروائیں گے اس جوڑے کو. 3 دن تک انتظار کروائیں گے. یہ ٹائم جماعت کے نکلنے کا نہیں، یہ ٹائم کسی تاریخ کا نہیں، یہ ٹائم کوئی لے جانے والا نہیں ہے. اس لیے کیا کرنا، سب سے رائے لے کر کے اسے کینسل کرو. کینسل کے مشورے تو ہمارے یہاں ہے ہی، کنفرمیشن کے مشورے، کینسلیشن کا مشورے 24 گھنٹے کا سلسلہ ہے. جب جو بہن جب جو جوڑا تیار ہو اسے آپ نکالنے کی فکر کریں گے، اسے روکنے کی قطعاً کوئی کوشش اور فکر ہماری طرف سے آج کے بعد نہیں ہونی چاہیے. سارا مجمع عزم ارادے کر کے جائے کہ ہم ہفتہ واری تعلیم کو نقد مستورات کے جوڑوں یا مستورات کی جماعتوں کے نکالنے کا ہم ذریعہ بنائیں. اور اگر کوئی پرانا جوڑا لے جانے والا تیار نہیں ہے تو پھر اس حلقے میں اس دن کتنی جگہ ہفتہ واری تعلیم ہو رہی، ان تمام جگہوں سے جتنی بہنیں 3 دن حشری کے لیے تیار ہو گئی، ان سب کو فوراً تشکیل کر کے وصولی کر کے جمع کر کے پھر کسی قربانی والے ساتھی کو لگا کر کے فوراً نکالنے کی کوشش کریں. یہ بھی نہیں ہو سکا پھر کیا کریں؟ پھر بھی آپشن ہے کہ اگر کہیں سے 3 دن کی جماعت نکل رہی اس میں لے جا کے اس جوڑے کو لگا دو، یا کہیں عشرے کی جماعت کام کر رہی اس جوڑے کو لے جا کے لگا دو، یا بیرون سے آ کر کے جماعت کوئی کام کر رہی اس میں لگا دو، یا چلے کی جماعت آ کے دوسرے اسٹیٹ سے ہمارے اسٹیٹ میں ضلع میں کام کر رہی ہے اس میں 5 جوڑے 1 جوڑے لگانے کی گنجائش ہے تو اس 1 جوڑے کو سیروزہ کے لیے لے جا کے اس میں لگا دو. اس طرح ہزاروں راستے لگانے کے نکالنے کے، لیکن روکنے کی کوئی گنجائش نہیں، روکنے کی کوئی گنجائش. چوتھا بنیادی کام ہمارا یہ اللہ کے راستے، بنیادی کام ہمارا اللہ کے راستے میں نکل کر یہ 100% مکانات کے اندر جماعتیں ٹھہرانے کی کوشش کریں، تاکہ جس گھر کے اندر دین نہیں اس گھر کے اندر دین کا ماحول قائم ہو، اور جس گھر کے اندر دعوت کے اعمال نہیں اس گھر کے اندر دعوت اور دعوت کا مزاج، دعوت کا ماحول اور اعمال قائم ہو. جتنا دین ضروری، اسی طریقے سے دین اور دعوت اور اس کے اعمال اور ماحول کو قائم کرنا یہ بھی ضروری ہے، تاکہ دین باقی بھی رہے، ترقی بھی رہے، اپنے دین پر استقامت ملے. پھر دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ سب سے پہلے کس گھر میں جماعت کو ٹھہرانا چاہیے. ابھی تک ماحول یہ بنا ہوا ہے
کہ بس انہی گھروں میں ٹھہرائیں گے جن گھروں کے نام اور جن گھروں کے پتے ہمارے رجسٹر میں چڑھے ہوئے. صحیح ہے غلط ہے آپ حضرات بتائیں. بس ایک فائل بنا رکھی آپ لوگوں نے جی مستورات کی قیام گاؤں کی ایک فائل دیکھنا ہر ضلع میں بنی, ہر علاقے میں بنی 15-20 مکان اور پھر اس کے بعد 2 مکان 3 مکان. یہ طے کیا ہوا ہے کہ بھائی اس فائل سے ہٹ کر اس فائل میں موجود جو 2 یا 3 مکان ہے اس سے ہٹ کر کہیں اور ٹھہرانا نہیں, اس لیے وہ فائل بنی ہوئی ہے. وہ فائل کس لیے بنی ہوئی ہے کہ وہ 2-3 مکان سے ہٹ کر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آپ جا کر سب سے پہلے ان فائل اور ان فائلوں میں سے جو پیج اسے نکال کر پھاڑ دیں گے. سب سے پہلے یہ پہلا کام ہے آپ کا جاتی کے ساتھ. کوئی گنجائش نہیں, کوئی گنجائش نہیں. یہ جمع ٹھہری یہیں ٹھہرے گی, کیوں ٹھہرے گی؟ تو پھر کہاں ٹھہرانا بھائی بہت آسان بات ہے. اگر کہیں حادثہ ہو جائے اور ایک آدمی اس کے اندر سیریس سکرات کے عالم میں ہو اور ایک ہی ڈاکٹر ہے, کچھ کے تھوڑی سی چوٹ آئی تو اس کو زیادہ چوٹ آئی اور ایک کا سکرات کے عالم میں, تو سب سے پہلے ڈاکٹر اسی کا ٹریٹمنٹ علاج شروع کرے گا جو سکرات کے عالم میں, ورنہ وہ انسانیت کا دشمن کہلائے گا. اس کی ڈگری چھین لی جائے گی اور اس پہ ڈیوٹی بھی اور اس کی کیا نوکری بھی خطرے میں پڑ جائے گی. اسی طرح جب آپ کی جماعت پہنچی کسی محلے میں 100 مکان میں سے 10 مکان میں ماشاءاللہ کلمہ نماز دعوت عبادت 100%, 90%, اسے آپ ایک طرف چھوڑ 10-15-20 مکانات ایسے جس کے اندر 40-50% دعوت عبادت کلمہ نماز سنت شریعت اللہ رسول سب کچھ ہے, اسے بھی ایک طرف چھوڑ. اور 5-10 مکان ایسے ہیں جس کے اندر ایمان کی ایک علامت ہے اور کفر کی 99 علامت. دیکھو اور سننا اس بات کو اچھی, ایمان کی کتنی علامت ہے؟ ایک علامت. اور کفر کی 99 علامت. اور اس گھر کے مرد عورت چھوٹے بڑے سب کے سب باطل پھیلانے کا آلہ بن چکے ہیں اور وہ باطل کا کھڈا بنا ہوا ہے اور وہ گھر کے سارے فیملی ممبر پتہ نہیں کب تک مرتد ہو سکتے ہیں اور اسلام اپنی آخری سانسیں لے رہا دم توڑ رہا ہے. ایسا بالکل سچویشن بالکل آخری مومنٹ میں اور سکرات کے عالم میں آپ کے ذمہ میں سنت نہیں مستقبلی فرض عین کا درجہ ہے. سب سے پہلے جماعت کی بہنوں کو ایسے گھر میں کہاں ٹھہرائیں گے؟ اگر وہاں نہیں ٹھہرائے اس کو بائی پاس کر کے اس گھر میں ٹھہرے جہاں مال فرنیچر خوب ہے, یا اس گھر میں ٹھہرے جہاں پر اعمال خوب ہیں, آپ کی پکڑ ہو جائے گی اس گھر کو آپ نے کراس نہیں اتارا. جس طرح وہ ڈاکٹر نہیں تو آپ دائی بھی نہیں, آپ کے اندر تو تنظیمی مزاج ہے. کون سا مزاج ہے؟ تنظیمی مزاج. سب سے پہلا اور سب سے بنیادی ذمہ دار ایسے مکان میں جمع ٹھہرا ہے, آپ ان سے چھوڑ کیسے؟ تو یہ مکان تو آپ کو کسی بھی رجسٹر میں نہیں ملے گی. دیکھ لینا آپ کیا کریں, آپ کے بھی رجسٹر میں نہیں, آپ لوگ کے بھی علاقوں میں رجسٹر ہے لیکن ایسے مکانات نہیں ملیں گے. یعنی 99 کفر کی علامت ہو اور ایک ایمان کی علامت ہو اور وہ گھر والے سارے کے سارے باطل کے اعلی کار بن چکے. آپ نے کبھی اس کی فہرست بنا کے اپنے رجسٹر میں چڑھائے ذرا ہاتھ اٹھا, کوئی سلسلہ نہیں. نظام الدین کی بات نہیں لے گی, بار بار چیخ چیخ کے بات یہاں سے کہی جا رہی ہے. خدا کے واسطے وہ پنے جس کے اندر 30-30 20-20 25-25 سال سے ہمیشہ جمع ٹھہرتی رہتی, ان پنوں کو پھاڑ کے پھینکو اور اپنے رجسٹروں کے اندر سرخیوں میں ہائی لائٹ کر کے ایسے بالکل سیریس کیس ایسے گھروں کو سب سے پہلے اس میں سرخیوں میں لے کر کے اور نشانہ ٹارگٹ بنا کر کے اپنی جماعت وہاں اتارو, اپنی مستورات وہاں قیام کراؤ تاکہ اللہ کا جواب تو دے سکے. ہم نکلے کیوں تھے اللہ کے راستے سے؟ ابھی تک یہ مزاج, ابھی تک یہ سلسلہ کام رک پر نہیں ہمارا بالکل بھی. یہ جتنے رجسٹر بنے ہوئے جس کے اندر 2 سے 4 4 سے 6 مکان اور اسی میں جمع ٹھہرے گی, یہ کام سے ہٹا ہوا 100% صحیح نہج نبوت والا کام. ایک ایک امتی اور ایک ایک خاتون کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا صحیح کام. ایسے سے گھروں کو تلاش کرنا اور جتنے گھروں میں ہو سکے آپ ٹھہر جاؤ. اور چلہ پورا ہو رہا ہے لیکن آپ نے پورا انسپیکشن کر لی, اسٹڈی کر لی اور ایسے مکانات کو بالکل سرخیوں میں ان کے فائل میں رکھ کر کے نصیحتیں وصیتیں کر کے ڈرا کے دھمکا کر کے آنا. خبردار آئندہ کوئی جماعت آئے گی سب سے پہلے گھروں میں جمع ٹھہرانا, کسی اور گھر میں جمع ٹھہرانے کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی پروگرام نہیں ہمارے یہاں. اب جانے والی ساری جماعتیں کر دی, جانے والی جماعتیں کہتی ہیں ہماری بہنیں بڑی کمزور بڑی کچی ہیں اس لیے اعمال والے گھر دے دو. یہ رونا بند کریں آپ خدا کے واسطے, یہ رونا بند کریں آپ, یہ رونا بند کریں آپ. ہماری کوتاہی, ہم جاتے ہیں ہماری بہنیں صحیح رہیں, اچھی رہیں, صحیح قیام ہو, صحیح ٹھکانہ ہو, صحیح مال بھی ہو, صحیح اعمال بھی ہو. اس نے ہمارے سارے رکوع کو, ہماری ساری جماعتوں کو, ان کے ٹارگیٹوں کو ضائع کر دیا, تہس نہس کر دی. ساری جماعتیں ہماری ضائع ہو. یہ سلسلے بند کریں. کمزور بہنیں کمزور, کوئی بہن کمزور نہیں ہے, کوئی بہن کمزور نہیں, کوئی مرد کمزور نہیں. اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, اگر ایک چلنے والی ہے اس کے اندر اور ساری بہنیں ہنسنے والی ہیں, ان کے ساتھ اللہ کی سب سے زیادہ مدد ہو.
جو آپ سمجھ رہے ہیں 3 چلے والی جماعت جو جا رہی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، وہ 1 نمبر کی کمزور جماعت، کیوں؟ انہیں اللہ پر بھروسہ کم ہے، اپنے اوپر زیادہ کی 3 چلے والی ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، جن کو ہمیشہ اپنے اوپر، اپنے بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی جماعت کے کوالیفائی ہونے پر اطمینان ہوتا ہے نا، ان کے ساتھ 1 نمبر کی کمزور جماعت ہے ہماری نظر میں، کیونکہ ان کو اپنے اوپر بھروسہ، اپنے چلے پر، اپنی محنتوں پر، ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں، اور جو بیچارے کمزور سیدھے سادھے 1 چلے والی لے کر کے جا رہے بیچارے، ڈرتے رہے 1 نمبر کی پکی جماعت، ان کے ساتھ اللہ کی مدد، اس لیے سوال بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں اعمال والا مضبوط مکان چاہیے، سوال ہمیں وہ کر سب سے کمزور والا ہم ادھر جائیں، وہ دیں گے نہیں آپ کو، کیوں؟ آج تک انہوں نے اسٹڈی نہیں، پھر کیا کرنا آپ کو؟ اس کے لیے مستقل گشت کرنا، اس محلے میں 100 مکان میں سے مکان کی خود تلاش کرنا، اور جتنا ہو سکے آپ خود ان گھروں میں داخل ہو کر کے، باقی جتنے مکان بیلنس رہ گئے انہیں ضروری نہیں کہ آپ بھی سارے مکان میں داخل ہوں، 8-10 مکان ہیں، آپ ایسے مکان میں قیام کریں، باقی مکانوں کی تحقیقات کر کے آپ ان کے رجسٹر میں لکھوا کر کے پھر نصیحت کر کے آپ آئے، آئندہ جو جماعت آئے اس میں ایسی جو پہنے ہو انہیں آپ انہیں مکانات میں پڑھائیں، یہ دنیا کی آپ کی ذمہ ہے۔ بس دورات کی جماعتیں نہ تو فرنیچر کی بنیاد پر جاری، نہ مان کی بنیاد پر جاری، نہ کھانے پینے کی بنیاد پر جاری، بس دورات کی جماعتیں نہ ہی استقبال کی بنیاد پر جاری، نہ ہی نصرتوں کی بنیاد پر جاری، اور نہ مسجدوں کی بنیاد پر، نہ مسلمانوں کی بنیاد پر۔ مستورات کی جماعتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہے ایک ایمان والے کو کھوجنا، بس کس کو کھوجنا جی؟ بھائی کس کو کھوجنا؟ ایک ایمان والے، اور ایسے مکانات تک پہنچ جانا جو مکانات تک آج تک گشت والے بھی نہیں پہنچے، آج تک وہاں جماعت کو ٹھہرانے کا سوچا تک نہیں وہاں کے علاقے والے، چاہے وہ غریب ہو چاہے مالدار ہو، لیکن بے دینی کے آخری اسٹیج کو پہنچ چکے، چاہے امیر ہو غریب ہو، بے دینی کے آخری اسٹیج تک پہنچ چکے، سب سے پہلے وہاں جماعت آپ کی ٹھہرے۔ اگر آپ اللہ کی خوب مدد لینا چاہتے ہیں، اللہ کی نصرتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تربیت بہت جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے ایسے بندیوں کے پاس جلد جاؤ جو بالکل دین کے اعتبار سے اس طرح ہے جس طرح بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ بھوکے پیاسے کے پاس اگر جاتے تو مجھے تو کھاتے ہے، یعنی روایت جی۔ تو جب بتاؤ بشری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایسے ضعیفوں اور ایسے محتاجوں کے پاس جانے پر اللہ کا قرب بہت جلد حاصل ہوگا اور اللہ سے تعلق جلدی قائم ہو جائے گا، تو بچاؤ تو دین، ایمان اور اعمال اور آخرت کے اعتبار سے کمزور ہیں، ان کے پاس اگر جلدی آپ جاؤ گے تو اللہ سے جلد آپ کی ملاقات اور اللہ کا قرب کتنا حاصل ہوگا۔ اب جماعتیں ٹھہرتی کیوں نہیں ہر مکان کے اندر؟ ایک تو ہمارے پاس جذباتی لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں بس جماعت میرے گھر میں ٹھہرے، کسی اور کے گھر میں نہ ٹھہرے۔ دیکھیں آپ لوگ اگر کوئی اور گھر طے کر دیں تو آنکھیں نکال دیں، آسینے چڑھا لیں، ذمہ داروں پہ چڑھائی کر دیں، میرے گھر میں کیا خرابی، مجھ میں کیا خرابی، دوسرا گھر کیوں طے کر دیا؟ صاحب کہہ دو آپ میں خرابی کیا بتا رہے؟ آپ میں خرابی ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنے اڑوسی پڑوسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے ان کے گھر میں جماعت نہیں ٹھہرایا، یہ آپ کا جرم عظیم ہے، اس سے موت تک توبہ استغفار کرو۔ ہمارے کی غلطی ہے، ہمارے گھر میں کیا خرابی نہیں، آپ کے گھر میں کوئی خرابی نہیں، آپ کے طریقے میں خرابی، آپ نے کیسے سوچ لیا میرے گھر میں جماعت اترے ہمیشہ، اور آپ کے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوا میرے اڑوسی پڑوسی ہر ایک جہنم سے بچے جنت میں چلے جائے اور اس کے لیے کے گھر میں جماعت اترے؟ یہ جذبہ تمہارے اندر نہیں ہے، تم ناقص الایمان آتے ہو۔ یہ سوچ رہا زندگی بھر میرے گھر میں جماعت ٹھہر جائے گی، میں کامل الایمان ہو کے مروں گا، اور حدیث کا فیصلہ کہ ناقص الایمان ہو کے جاوے گی دنیا سے۔ جو صرف اپنی تربیت کی فکر کرتا ہے یہ ایسے جس طرح اپنی عبادت کی، اپنے دین کے، اپنے کلمے کی، اپنی نماز کی، اپنے خواتین کے پردے کی فکر کر کے جا رہا ہے، اور اپنے اڑوسی پڑوسی کے کلمے کی، نماز کی، پردے کی، سنت کی، شریعت کی فکر نہیں کر رہا، اور اس کے لیے ان کے گھروں میں جماعت نہیں ٹھہرا، 1 نمبر کا یہ ناقص نہیں۔ بانج پنے کی علامت ہے، اگر موت تک اپنے گھر میں جماعت ٹھہرا کر گیا اور اپنے اڑوسی پڑوسی کو سب کو ہدایت اور ہماری ہدایت سے محروم رکھا۔ دائی پنے کی علامت ہے، مرنے سے پہلے کم سے کم اڑوسی پڑوسی میں سے ہر گھر کے اندر 1 مرتبہ مستورات کی جماعت ٹھہرا دے تاکہ اللہ کے جواب کو دے سکے، ورنہ پکڑ ہو جائے گی اس کے اللہ کے پروگرام۔ اتنا صاحب عبدالرحمان صاحب، عبیداللہ صاحب مسجد گلی نمبر اور عبداللہ صاحب، اور 2 دن آگے چلیے، ایسا لگا جیسے ریل گاڑی کا ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہو۔ اور تیسری بنیادی وجہ ہر گھر میں جماعت نہیں ٹھہرانے کی وہی ہے کہ ہمارے وہ شرائط جو ہم نے اپنے تجربے سے قائم کیے، اپنے تجربے سے لگا لیے، قرآن میں اس کا ثبوت نہیں، حدیث میں اس کا ثبوت نہیں، نظام الدین کے منبر اس کی کوئی بات نہیں چلائی، اپنے طور پر شرائط لگا کر کے آپ نے ہدایت کے دروازوں کو بند کر رکھا خواتین۔ اس میں اہم ترین شرط لگا دی کہ بھائی ہر ہوادار ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اور ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہونا چاہیے، اور 3 کمرے ہونے چاہیے،
ایسی سی لایعنی کی شرط لگا رکھی کہ اس کی وجہ سے ہدایت کا راستہ بند ہوتا جا رہا اور گمراہی کا دروازہ کھلتا جا رہا، وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا۔ صرف پردے کی بات یہاں سے کہی جاتی ہے، کس کی بات کہی جاتی ہے؟ صرف اس کی بات کہی جاتی ہے، صرف پردہ ہے، پردے کی گنجائش ہے، پردہ باندھ سکتے ہیں، اس کے بعد کوئی چیز دیکھنے کی نہیں، جمع ٹھہراؤ۔ کیا کرنا جمع فوراً ٹھہراؤ، ہوادار ہونے کی کیسے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ایسے گھر میں جمع ٹھہرائیں گے جس گھر میں قیامت تک ہوا کا گزر بھی نہیں، اور آپ نے ہوادار کی شرط لگا کہتے ہیں حیادار ہوادار، غلطی سے بھی جملے نہ بولنا آئندہ، موت تک نہیں بولنا۔ یہ کوئی مشاعرہ چل رہا، حیادار ہوادار، شعر شاعری چل رہی، حیادار ہوادار پردے دار، پتہ نہیں کیا کیا لگا۔ احساس نہیں ان جملوں کی وجہ سے کتنی مائیں بہنیں ہدایت سے محروم ہو کے جا رہی ہیں، احساس نہیں ہم لوگوں کو لگا دیا ہوادار ہونے کی، کہاں سے کہہ دیا، کس نے کہہ دیا ہوادار ہونے کی؟ کوئی گنجائش نہیں۔ آج خواتین اٹھتی ہیں تو اٹھنے دیں، تکلیف ہو رہی ہے تکلیف ہونے دیں، پریشانی ہے پریشانی سے گزرنے دیں، تاکہ کسی طرح اس گھر کے اندر جو خواتین تکالیف اور مشقت کے ساتھ وہاں پر زندگی گزار رہی ہے، اس سے بڑی مشقت آخرت کی جہنم کی، اس سے بچ جائے۔ ہماری بہنیں تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کر لیں، قیام کریں، خلاصہ ہمارے سارے کام 3 کمروں کی شرطیں لگا دی، اور اسی طرح ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ، جن لوگوں نے یہ شرطیں لگا رکھی ان سے، ان لوگوں کے بارے میں سب سے بڑا سوال ہوگا کہ جو اس شرط کی وجہ سے دنیا سے ہدایت کے بغیر چلے۔ وہ کون ہے؟ بنجارے لوگ، سہارا نشین لوگ، زاویہ نشین لوگ، جنگلوں میں رہنے والے، چشموں میں رہنے والے، جانوروں کو لے کر کے در بدر ٹھوکریں کھانے والے، جن کا قیامت تک ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ کا تصور نہیں، اور وہ بھی اللہ کے نبی کی امت کا بڑا حصہ، اور وہ بھی اللہ کے بندے بندیاں، اور انہیں بھی ہدایت کی اتنی ضرورت ہے جتنا اور لوگوں کو ہے، لیکن آپ نے ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہونے کی شرط لگا کر کے ان سارے امت اتنے بڑے طبقے کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ اس کا سوال تو قیامت میں کھڑا آپ سے ہوگا۔ تین کمرے، اچھا پھر قیامت تک 2 کمرے والے اور 1 کمرے والے تو ہدایت سے محروم، اس کے بھی سوال کے لیے جواب دیا، تیار ہو قیامت تک، تیار ہو۔ ساری چیزیں برابر، 1 کمرہ سے لے کے 10 کمرے سب کے سب برابر ہیں۔ جس گھر میں جہاں جتنی ضرورت ہو اس گھر میں قیام کرنا ہمارا بنیادی ٹارگٹ ہے، اور ہر ضرورت کے بقدر قیام، ضرورت کے بقدر قیام۔ 2 دن میں کام پورا نہ ہوا، 4 دن کر لیں گے، گھر بدل لیں گے، مسجد چاہے، اور اگر 4-6 دن میں کام ہو گیا تو اصرار نہ کرے گا، یہیں پر اپنا چلتا پورا کریں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ ضرورت کے بقدر ایک ہوتے میں ہمارا ہے۔ چوتھی بنیادی اہم ذمہ داری اللہ کے راستے میں خواتین کی جماعتوں کو نکالنا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو روز اول سے اللہ کے راستے میں نکالا، اور مردوں کے برابر اس نکلنے میں رکھا ہے، رائے کے دانے کے برابر آپ نے فرق نہیں فرمایا۔ پہلی جماعت اللہ کے راستے میں، دوسری جماعت اللہ کے راستے میں بھی مستورات کی، اور تیسری جماعت بھی اللہ کے راستے میں مستورات کی۔ اور پھر مدینہ طیبہ میں ایسا عمومی ماحول بن گیا کہ جب کہ اللہ کے راستے میں مرد جاتے خواتین فوراً تیار ہوتے ساتھ تشکیل کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا خواتین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے جا رہے، بنو غفار کی عورتیں آئیں اکٹھی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا آپ کے ساتھ چاہیے؟ دیکھیے اسی تشکیل، آج کل تو خواتین اس طرح نام پیش کر دے تو معاملے خراب ہو جاتے، اس زمانے میں خواتین پیش کر دیں۔ یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے مشکل ہو گیا کہ ہم نے مستورات کا سارا کام 3 اسپیشلسٹوں کے حوالے کر رکھا۔ اس کے حوالے کر رکھا جی، یہ باہر ملک میں کہیں ڈگری حاصل کر گیا مستورات کی اسپیشلسٹ، تھوڑا سا چلا بلّا لگ گیا، سارا کام مستورات کا ان کے ہاتھ میں دے دیا، چابی مستورات کے کام کی ان کے حوالے۔ ان کو الہام ہو جائے تو نیا مکان کھولے گا ورنہ نہیں کھول سکتا، ان کو الہام ہوگا تو 3 دن عشرے کی جماعت یا جوڑی نکلے گی ورنہ نہیں نکل سکتی، ان کو الہام ہو گیا تو کوئی افغانی تعلیم کی بنیاد پڑ گئی سال میں 1 مرتبہ ایک تو ٹھیک، ورنہ تو نہیں۔ ان سے آگے ایک آدمی ایک چیز سوچ نہیں سکتا، ان کے مقابلے سامنے سارے مرد، ساری عورتیں، سارے جوان، سارے محنت کرنے والے ہینڈیکیپ۔ دیکھا آپ نے ایسی جماعت مینجمنٹ کمیٹی آف مستورات جماعت نئی بدعت چل رہی پورے ہندوستان میں، صوبہ کی ایک جماعت، صوبے کے بعد ضلع کی، اور ضلع کے بعد نیچے آنے کی، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر کے جماعت۔ ہمارے یہاں سے نہیں، اللہ کا فضل، اوپن کام ہے مستورات کا کام، بالکل اوپن، 24 گھنٹے یہاں ہر فرد امت مستورات کے بارے میں فکر کرتا ہے، اللہ کا فضل، اور ہر روز مشورے میں اس کی فکر اور کوئی تفریق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کو ایک ایک ایمان والی کے حوالے کر دیا ہے، آپ کو مجھ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ سارا کام بغیر کسی دلیل اور پروف کے مستورات سے چھین کر کے 3 آدمی کے حوالے کر دے، جس طرح پرائیویٹ کمپنی کو سارا کام دے دیا جائے۔ دیکھا پرائیویٹ کمپنی یہاں بدلا
انہیں تینوں کو پتا ہے مستورات میں جانے کی شرط کیا ہے, چلے میں جانے کی شرط کیا ہے, مردوں کی شرط کیا ہے, مردوں کی بات. ہم تو چارے بچوں کو شرطیں معلوم ہونی چاہیے. آپ نے تینوں کے حوالے کر دیا ساری شرط. خاص رہ رہی ہے وہ سیکریٹ چیزیں ہیں کسی اور کو معلوم نہیں. ہر ایمان والا, ہر ایمان والی, ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے افطاری تعلیم کا اعمال کیا, اس کی شرطیں کیا ہے, 3 دن میں جانے کی شرطیں کیا ہیں, عشرے میں جانے کی شرطیں کیا ہے, چلے میں جانے کی شرطیں کیا ہے. جماعت بنانے کا کام یہ 3 آدمی کا نہیں, خطا نہیں. مسجد وار جماعت کا کام ہے, مستورات کی جماعت بنا بالکل نہیں. ایک پرانا جوڑا میاں بیوی گھر بیٹھے ہوئے دسترخوان میں اپنی جماعت بنایا کریں. کہاں بنایا کریں گے؟ سمجھ میں نہیں آیتیں سن رہے, نئی صورت, نئی آیت, نیا قرآن, نئی کتاب ہوتا. دو پرانے میاں بیوی جوڑے مضبوط گھر بیٹھے ہوئے, اجی میں نے آج افطاری تعلیم میں 6-8 بہنوں سے بات کر لی ہے, ذرا شام میں ان سے مل لینا. یہ صاحب گئے اور آج 2 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے کیے اور ان سارے مردوں سے مل کر آئے. رات کے کھانے تک ماشاءاللہ انہوں نے سب کو تیار کر لیا. اب رات کا کھانا ختم ہوا, ہاتھ دھویا, وہیں پر پرچہ دے کے میاں بیوی نے مت دیا. ناجائز کام ہو. وہ تو 3 آدمی آئیں گے, ان کے سگنیچر ہوں گے اور وہی بھریں گے, اس کے علاوہ تو کوئی اس پر ہاتھ بھی نہیں کرنا سکتا. یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں پورے ہندوستان میں, دیکھا اتھارٹی دے رہتی ہے, ان کے علاوہ کوئی اس پرچے کا آدمی نہیں ہوتا. جو کام میاں بیوی کے گھر بیٹھے کرنے کا, وہ کام آپ نے ضلع کے 3 آدمی کے حوالے کر دیا. تو بتاؤ امت گمراہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہدایت پر آ جائے گی امت اتنی جلدی سے. ہر پرانے جوڑے کی ذمہ داری اپنی جماعت بنائے. یہ نہیں کہ 3 آدمی مل کر کے جب کوشش کریں گے تب جماعت وجود میں آئے گی, کوئی سلسلہ نہیں ہمارے. ہاں ان کی ذمہ یہ ہے کہ نگرانی کرے, شرائط پورے ہے کہ نہیں ہے, باریکیوں سے دیکھ لیا کرے, لیکن جماعت بنانے کا کام اور ذمہ داری ہر پرانے جوڑے کے ذمہ. میاں بیوی بیٹھ کے جماعت بنا کر اور اسے پڑھ کر کے مسجد کی جماعت کو دکھلاوے. مسجد کے ساتھی 2 آدمی طے کرے, وہ ذمہ داروں کے پاس افطاری مشورہ ہو رہا ہے, اس میں لے جا کے پیش کر دیتے. وہ تھوڑا سا تحقیقات کر لے, ہاں بھائی سب ٹھیک ہے, شرائط ورائط, جھنڈا دکھاوے, آگے روانہ کرے. اتنا آسان کام, اتنا مشکل بنا دیا. ارے بھائی کریں گے انشاءاللہ, یا 3 آدمی کے حوالے رہے ٹھیک. اتنا آسان کام, یہ بہت بڑی ذمہ داری خواتین کو بڑے اہتمام کے ساتھ لے کر کے نکلنا. مشورے ہم کرتے, مردوں کے تو لمبے جوڑے مشورے ہوئے, اس میں مشورات کا تو غلطی سے بھی نام نہیں آتا. جتنے مشورے میں, اگر یہ بات قسم کھا کے دی جائے نا, جتنے مشورے آپ نے ایسے کیے کہ جس میں امت کے صرف مرد طبقے کی آپ نے فکر کری, اور اس مشورے میں امت کے مستورات کے اتنے بڑے طبقے کو جنت سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے, ان اعمال دعوت کو ان کے اندر زندہ کرنے کے لیے آپ نے مشورے میں فکر نہیں کری, میں تو سمجھتا ہوں وہ مشورہ 1 نمبر کا بانج اور وہ مشورہ 1 نمبر کا مردہ ہے. 1 گھنٹہ مشورہ کیا اور اس 1 گھنٹے کے اندر آپ کو صرف مرد ہی ملے اس امت کے, مستورات نظر نہیں آئی. اور کوئی آدمی ذرا سا لقمہ دے دے مستورات کے کام کے بارے میں, اسے دبا دیا جائے. ارے آپ ہی کو فکر ہے مستورات کی, آئے گا نمبر ابھی رک جائیے ذرا. کیسی بات کریں, کب نمبر آئے گا مستورات؟ اتنی گمراہیاں پھیل چکی کافی نہیں ہے, اتنی بے حیاء پھیل رہی کافی نہیں ہے, اتنی مرتد ہو رہی خواتین کافی نہیں ہے, اور کتنا انتظار کیا جائے. حیرت کی بات, یہ مشوروں سے جھلکتی ہماری چیز, جملوں سے جھلکتی چیزیں کہ مستورات کے کام کی کوئی اہمیت نہیں, مستورات کے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. حیرت کی بات. یہ تو ہو گیا مشورے کا حال. باقی ہماری ملاقاتوں کا 8 گھنٹے ملاقات کریں گے, لیکن غلطی سے بھی اس کے اندر مشورات کی تشکیل ہے. وہ تو 3 مہینے میں 1 مرتبہ جماعت بنے گی اسپیشل, وہ جا کے مہینے تک نہیں. ہر ملاقات آپ کے ہر 8 گھنٹے, 4 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, اس کے اندر مردوں کو نکالنے کی محنت مشورات ہوگی. آپ گئے تھے بھائی سے ملنے کے لیے, اگر وہ تیار ہوئے ٹھیک ہے, ورنہ مشورات کے ساتھ اس کی تشکیل. 8 گھنٹے آپ نے ملاقات کری اور اس میں امت کے صرف مردوں کو نکالنے کی تشکیلیں کری, مشورات کی نکالنے کی آپ نے بات نہیں کری, تو آپ کا 8 گھنٹہ ناقص ہے, ادھورا ہے آپ کا سارا محنت. آپ 8 گھنٹے رہیں گے, مردوں کی الگ 8 گھنٹے, مستورات کے الگ الگ آئے, 2.5 گھنٹے مردوں کے الگ ہے, مستورات کے 2.5 گھنٹے الگ ہے. کوئی ذمہ داری ہے. یہ تو ہو گیا ہمارے مشوروں کا, اور اسی طریقے سے ہماری ملاقاتوں کا. اور باقی ہمارے پریکٹیکلی زندگی میں کتنی اہمیت ہے مشورات کی نکلنے کی, وہ آپ دیکھ لیے. ایک مسجد کی بات جماعتوں کی 10 آدمی, اس میں سے 2 آدمی کو بڑی پابندی سے لگا رہے, تیسرا آدمی تھوڑا ٹوٹے پھوٹے انداز میں مشورات میں سیر ہو رہا. باقی 7 آدمی ہے مشورات میں کبھی وقت نہیں لگاتے, نہ 3 دن نہ سال کا عشرہ, اور بالکل صحیح آدمی صحیح راستے پہ چل رہے, بالکل ترتیب پہ چل رہے.
اور ان کا سوال لے کے آج تک کوئی نہیں آتا کہ ہمارے یہاں 7 آدمی ہیں جو ہمیشہ 3 دن مردوں ہی میں لگاتے ہیں، 1 سال ہو گیا 10-12 مہینے، اور 12 مہینے ریگولرلی انہوں نے مردوں میں لگایا، ان کا مردوں میں لگانا ٹھیک ہے؟ کوئی سوال لے کر نہیں آتا۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہوگا اللہ کی توفیق سے، اور وہ ذرا سا مستورات میں برابر 3 مہینے لگا، تیسرے مہینے میں سے روزہ لگا رہا اور بیچ میں بھی تھوڑا ایکسٹرا لگانا چاہ رہا ہے، اس کا سوال لے کر آ جائیں گے بھائی ایک صاحب ہمیشہ مستورات میں جاتے ہیں، یہ سوال لے کر آتے ہیں۔ دیکھا آپ لوگ ایسے سوالات بہت پیدا ہو، جیسے بہت بڑی غلطی کر رہا ہوا آدمی۔ یہ ہمارا حال ہے، چلے پہ چلے لگ رہے، ہر سال کے چلے لگ رہے، ہر سال کے 4 مہینے لگ رہے، مستورات کو لے کر ایک عشرہ تو لگا لو، توفیق نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ہمتیں پیدا ہوتی، کہاں سے جرت پیدا ہوتی، کہاں سے طاقت آ جاتی، کہاں سے دل گوارا کرتا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو جہنم والے راستے پہ ڈال کر کے خود مردوں کی جماعت میں جاتے ہیں۔ حیرت کی بات، اتنی بڑی سنت مہا سنت چھوڑ کر ہم زندگی لے جب چھوڑ کے جاتے۔ ابھی تک عملاً ہمارے پاس مستورات کے نکلنے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی عظمت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، نکل گئے بس سیدھا سیدھا۔ احساس نہیں کہ ہم تیسرے مہینے میں پابندی سے روزہ لگانا ہے، کبھی ماں کو لے کے، کبھی اپنی اہلیہ کو لے کے، کبھی کسی کو لے کر کے، اور سال کا عشرہ حرام میں لگانا۔ مردوں میں میرے 4 مہینے لگے یا چلا لگے، لیکن کمپلسری میرا 10 days اللہ کے راستے میں مستورات کے ساتھ لگنا ہے تو لگنا ہے۔ اس کا ابھی تک احساس عزم ارادے اندر سے نہیں پیدا ہوا۔ کس کا حال ہے؟ کسی نئے لوگوں کا حال نہیں، یہ چلے والے لگا جن کے مستورات کے چلے لگتے ان کا حال ہے، جن کے پیروں کا ان کے تیسرے مہینے کا روزہ نہیں لگ رہا۔ آپ بتاؤ ہم اپنے عمل سے امت کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ مستورات کے نکلنے کی اہمیت سمجھا رہے یا نکلنے کی ہم اہمیت کو گھٹا رہے؟ اس دور کا سب سے بڑا ظلم اس امت کے مردوں کی طرف سے، اس امت کی ماں اور بہنوں پر میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ ان خواتین کو گھر میں چھوڑ کر کے آپ ہمیشہ اللہ کے راستے میں مردوں کو کرتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ ساری باتیں طاقتیں، ساری خواتین کی ساری وہ صلاحیت اور طاقتیں جو اللہ نے قیامت تک اس امت کی عورتوں میں رکھی ہے، تاکہ قرن اول کی طرح یہ مائیں بہنیں اپنی طاقت کے ذرے کو، اپنے خون پسینے کو دین کو سینچنے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے لگائے۔ قرن اول کی طرح وہ ساری طاقتیں باطل استعمال کرنا میں احساس کرتی ہوں۔ مستورات کا نہ نکلنا ہی بے حیائی کا پھیلنے کا، مستورات کا نہ نکلنا یہی پوری امت پورے عالم کے اندر بے حیائی پھیلنے کا بنیادی سے تو احساس ہی نہیں ابھی۔ بڑے غم کی بات ہے، بڑے افسوس کی، بڑے دکھ کی بات ہے۔ یہ آثار ہم فرما گئے کہ جو عورت اپنے اندر دین کا مٹنے کا غم لیے بغیر دنیا سے جاری محض اپنے پردے پہ مطمئن ہے، اپنی عبادتوں پر مگن ہے، دین کے مٹنے کا غم اس کے اندر نہیں ہے، بدترین موت مرے گی۔ سمجھ میں آ رہی؟ کل قیامت میں روسیا ہوگی اور شرمندگی کا عالم ہوگا، اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی وہ عورت، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ ہم سمجھ رہے کہ مستورات کا کوئی حصہ نہیں، کیا ضرورت ہے اتنا آپ مستورات کیوں کرتے ہو؟ بہت ہمیں اس کا اہتمام، 3 دن کی جماعت پابندی سے نہیں، تیسرے مہینے میں سے روزہ، سال میں عشرہ، 3 سال میں مرتبہ چلا۔ اگر اس ترتیب پر امت کے سارے مرد اور ساری عورتیں بھی آ جائیں تب بھی بے دینی کے سیلاب کے مقابلے میں تنکے کی حیثیت نہیں۔ اس ترتیب بے دینی کے مقابلے میں ساری ترتیبوں کی تنکے کے برابر حیثیت ہے۔ اس ترتیب سے تو آپ اپنے گھر کی بے دینی بچا لیں، اپنے گھر سے، اپنے گھر کو بے دینی سے بچا لیں، اپنے بچوں کو، بہت بڑی بات ہے۔ اجتماعی طور پر آپ امت کے سارے ماؤں بہنوں کو بے دینی سے بچا کر کے اور بے حیائی سے بچا کر کے اور جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، تب تو ترتیب پر قائم رہتے ہوئے تقاضوں پر بھی نکلنے کا مزاج آپ کو بنانا ہوگا۔ تقاضا ہو گیا مشورہ فوراً نکل۔ جتنے لوگ سال کے 10 مہینے کے 10 دن لگا رہے ہیں، جتنے لوگ مہینے کے 10 دن لگا رہے ہیں، وہ تو طے کر رہے ہیں اسی مجمع میں 7 دن مردوں میں 3 دن مستورات میں۔ کیا کریں گے؟ 7 دن مردوں میں اور 3 دن مستورات۔ اب 3 دن میں کوئی خاتون جانا چاہتی ہے اور شرعی پردہ اور شرعی محرم ہو، بچہ ساتھ، اور وہی عشرے میں جانا چاہتی ہے تو اس کا 3 مرتبہ سے روزہ لگا اور حمل نہ ہو۔ نہ 3 دن میں شادی شدہ ہونے کی شرط ہے، نہ عشرے میں۔ بس فرق یہ ہے کہ 10 دن میں جو غیر شادی شدہ جا رہی ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے، بس اتنا فرق۔ 10 دن میں غیر شادی شدہ کی جانے کی اجازت ہوگی لیکن ماں کے ساتھ، اور چلے میں جانا چاہتے 1 عشرہ لگ جائے فوراً نکل۔ دیکھو اچھی طرح سن لیں آپ حضرات، نوٹ بنوا لیں، اسی کو پہنچانا ہے۔ 2 عشرے کی بات کبھی کی ختم ہو چکی ہے ہمارے، اب صرف 1 عشرہ ہوتے فوراً آپ چلے میں نکل۔ 2 عشرے کی بات بہت پہلے زمانے کی ہے، آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب امت کو ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، 1 عشرہ لگتے ہی فوراً چلے میں نکال۔
کریں گے اس کی فکر. اور 2 چلے لگتے فوراً بیرون نکال. اور 3 دن میں کوئی عبد الرحمان جا رہا ہے تو محرم ہونے کے علاوہ کوئی شرط نہیں. عبد الرحمان کے لیے محرم ہونے کے علاوہ کوئی شرط نہیں 3 دن کے. ہاں وہی عبد الرحمان 10 دن جانا چاہتا ہے 3 شرطوں کا اضافہ ہو جائے. کتنے شرطوں کا اضافہ ہو جائے گا؟ ہاں بادشاہ رہو اور پھر شادی شدہ ہو اور اس کا چلہ لگاؤ. کیا ہو؟ غیر شادی شدہ جا نہیں سکتا 10 دن کے اندر. اور چلے میں جانا چاہ رہا ہے اس کا ایک مرتبہ 4 مہینے لگا. بیرون جانا چاہ رہا ہے 2 مہینے میں آسان سی شرط ہے 3 مرتبہ اس کے 4 مہینے لگوا دیں. دیکھیے آپ بیرون جانا چاہ رہا ہے 2 مہینے بہت اچھی بات ہے لیکن چھوٹی سی شرط پوری کر دیں کہ 3 مرتبہ 4 مہینے لگا. 3 دن اور عشرے کے اندر ایک تبدیلی آئی جو پچھلے جوڑ میں حضرت نے پڑھ کے سنے. ایک تبدیلی ہے اس میں 6 جوڑے آپ مکمل تشکیل کر سکتے ہیں. یعنی کہ تیار ہو گیا تو لے جانے 5 جوڑے مکمل اور 6 جوڑے مکمل آپ تشکیل کریں. کس میں جی 3 دن میں اور عشرے چلے میں. اور 3 دن اور عشرے میں میکسیمم 7 عورتیں جا سکیں پوری اجازت ہے. اور 3 دن اور عشرے میں 2 مرد اپنے ساتھ ایک خاتون کو ایکسٹرا لے کر کے جا سکتے. 2 مرد اپنے ساتھ ایک خاتون کو ایک مرد اپنے ساتھ 2 خاتون ایکسٹرا نہیں لے گا. 2 مرد ہیں اپنی بیویاں ان کے ساتھ ایک خاتون ایکسٹرا لے گا. یہ چھوٹی سی تبدیلیاں ہیں جو یہاں مشورے سے طے ہوگی پڑھ کے سنائی جاتی. آپ یہ چلہ اور بیرون کی ترتیب پرانی اس میں کوئی تبدیلی کریں گے بھائی اس کی فکر. اب نقد جماعتیں بنائیں جا کر کم سے کم 40 جماعتیں سے روزہ کی چاہیے آپ حضرات اور عشرے کی 10 جماعتیں اور چلے کی 3 جماعتیں اور ایک جماعت 2 مہینے بیرون. بس یہ چھوٹا سا ٹارگٹ آپ کو ہم دے کر لیں گے وہ جی. یہ کب ہوگا جب مستورات کے کام کے 2 بڑی اصولوں کو آپ چھوڑ دیں گے تب جا کر کے کام ہوگا. جو آپ نے خود اپنے طور پہ بنایا سب سے بڑا اصول مستورات کے کام ٹائم پہ کھلانا ٹائم پہ سلانا. نئی بدعت چلا رکھی مستورات کی جماعت. قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. نظام الدین کی منبر سے آج تک نہیں کہا گیا کہ مستورات کو ٹائم پہ کھلا ٹائم پہ سلانا. بس ہم نے گڑھ لیا اصول. اس اصول نے سارے کام کا نقصان کرا بیڑا غرق کر دیا. ٹائم پہ کھلانا ٹائم پہ سلانا پڑا. جماعتیں نکلے نہ نکلے کوئی بات نہیں ٹائم پہ کھلاؤ ٹائم پہ سلاؤ. اور ایک اصول بنا لیا کہ جس محلے میں بس وہیں رہنا اس سے آگے جانے کے لیے آپ کو امیگریشن کلیئر کرنا پاسپورٹ ویزا لینا پڑے گا. کیوں بے اصولی ہو گئی. ایک نیا اصول چلا رکھا ساری مستورات کے لیے. جس محلے میں ہے اسی محلے میں جماعت بن گئی ٹھیک ہے نہیں بنی بس ہم مجبور ہیں. کیا کریں بیڑیاں پڑیں گی ہم اس محلے سے آگے جائیں گے تو ہم اپنی خواتین کو بنا محرم کو چھوڑ کے جائیں گے. ایسے اصول چلا رکھتے ہوئے اور ہم کہہ رہے پورے ضلع میں چکر مارو. ہم کیا کہہ رہے پورے ضلع میں چکر مارو اور ضلع سے ہٹ کر کے گاؤں میں جانا پڑ جائے تحصیل میں جانا پڑ جائے 30-40 کلومیٹر. جہاں تک جانے سے آپ کو ایک جماعت مکمل مل جائے اصول ہوتی ہے بیرون 2 مہینے کی چلے کی عشرے کی 3 دن کی. آپ کو وہاں تک جانا ہے جا کر کے وصول کرنا ہے 1 سے 2 دن کے اندر جماعت پیک کر کے روانہ کرنا. اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنا ٹائم پہ کھانے کا چھوڑنا اور ٹائم پہ سونے کا چھوڑنا. گرم گرم کھانے پینے سب چھوڑنا. خدا سے ہی ہوگا ساری محنت کا خدا بنائیں گے نا جماعت. لمبی لمبی تقریروں سے مستورات کی جماعتیں نہیں بنتی. اتنا مار والا کام ڈبل محنت بڑھانی پڑے گا. اور قدیمات کے جوڑ 6 مہینے میں 1 مرتبہ. اس میں ایک بات ہوئی ہے کہ اس میں 3 بار سے روزہ والی عشرے والی چلے والی بیرون 2 مہینے والی 1 مہینہ نصرت کا وقت لگائی. یہ 5 کیٹیگری کی عورتوں کو جوڑ میں شرکت کی جاتی ہے. یہ تو اپنے ملک میں کافی بار ملکوں میں نصرت کا عنوان نہیں اس لیے 4 قسم کی ہے. اور اس میں 30 سے 40 جوڑ زیادہ تعداد ہے. اور اس میں مردوں کی شرکت لازمی ہے. جس جوڑ میں مرد شریک نہیں ہو رہے وہاں جوڑ نہیں ہوا مستورات کے شش میں ڈراپ کر کے چلے گئے اپنے کام میں جیسے بیکار کا کام ہو وہ خواتین کے لیے ہو نہیں. یہ تو مرد عورت دونوں کا مخلوط اجتماع کا وقت ہے. جماعت بندی کرنی ہے سامنے مردوں کا فیس ٹو فیس ہونا ضروری ہے. اس لیے مردوں کی شرکت کیا ہے لازمی. اور کھانے کا کوئی انتظام اور اس مجلس اس جوڑ کے اندر بنیادی طور پر ایک کام یہ کرنا کہ مجلس شروع ہونے سے پہلے منتخب احادیث سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت اور فضیلت اور آداب کی تعلیم ہو. مردوں میں الگ ہوگی مستورات میں الگ ہوگی. اور پھر پہلی مجلس ہوگی اس مجلس کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کے صحابیات کے واقعات سنانے پورے عالم کے تقاضے سنانے اور اسی طریقے سے
امت کی جو بے دینی جہالتیں بھی ہے ان جماعتوں کے چلنے پھرنے سے سامنے آئی، اس کی دو چار موٹی موٹی کارگزاری سنا کر کے، درد غم پیدا کر کے، جذبات بنا کر کے وصول کرو۔ اب اس کے بعد قواعد کا پرچہ اس جوڑ میں رہنا چاہیے، 2 مہینے کا، چلے کا، عشرے کا، اور اندر بھی تشکیل شروع ہو جائے، باہر بھی تشکیل شروع ہو جائے، نام لکھے جانے والوں کا، اور پھر تاریخ متعین کرے، خرچہ متعین کرے، وصولی جمع کیا جمع کریں گے؟ جی کیا جمع کریں گے؟ جتنے بیڈروم جا سکتے ان کا پاسپورٹ جمع کریں، تو کہتے ہیں جماعت بندی کا کام مکمل، چاہے آدھا گھنٹہ لگے 1 گھنٹہ لگے۔ اس کے بعد دوسری مجلس، اور اس دوسری مجلس کے اندر بڑے اہتمام سے مقامی کام، کل کی تعلیم، ہفتہ واری تعلیم، اللہ کے راستے میں نکلنا، ترتیب سے اور تقاضے سے، اور 100% ایمان والوں کے مقامی مسئلات کی جماعتوں کو ٹھہرا کریں گے۔ بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے، زیادہ وقت ہمارا اہتمام کے ساتھ انفرادی دعوت میں لگے، اپنی ایک ایک ایمان والی کو، اپنی ایک ایک بہن کو 4 گھنٹے دعوت پر ہمیں ڈالنا ہے، اٹھانا ہے، تاکہ داعیہ بن کر کے انفرادی دعوت کی خوب آتی، اللہ کی بڑائی، جنت دوزخ کے تذکرے، دین پر چلنے کی اہمیت، دعوت کی اہمیت، ایک خاتون، اس لیے کہ ابھی تک ہمارے مردوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت میں زیادہ وقت لگانا، اس کو سمجھ رکھا ہے کہ صرف مردوں کا اصول مسئلہ، حالانکہ یہ اصول مردوں کے لیے جس طرح ہے مسئلات کے لیے 4 گھنٹے مردوں کے لیے 6 گھنٹے، اسی طرح خواتین کے لیے 4 سے 6۔ سب سے بڑے خسارے کی بات ہے اس خاتون کے لیے جو داعی بنے بغیر واپس آئے، کیسے واپس آ جائے؟ داعیہ بنے بغیر واپس آ جائے تو اس کا تو بڑے خسارے ہو، بڑے نقصان ہو، کہ وہی نہیں بول رہا اس کا اللہ کی بڑائی بولنے کے لیے، اللہ کی طاقت بولنے کے لیے، اللہ کی ذات و صفات کے تعارف کرانے کے لیے ایک خاتون کا منہ نہیں کھول رہا، اس سے زیادہ نقصان کی کوئی بات نہیں۔ آخرت کے تذکرے کیے بغیر خاتون آ رہی، اس سے بڑے نقصان کی کوئی بات نہیں۔ اپنے دین کی دعوت دیے بغیر واپس آ رہی، اس سے بڑے خسارے کی کوئی بات نہیں۔ اپنے نبی کی سنتوں کی دعوت دیے بغیر خاتون واپس آ رہی، اس سے بڑے کوئی نقصان کی بات نہیں۔ پریشر بنا کے رکھنا، جب بھی ملاقاتوں میں جاؤ، حاجی کتنی دعوت دی، کتنی بہنوں کو دعوت دی، یہ پوچھنے کے لیے ملاقاتیں، کتنا کھایا، کیسا کھایا، یہ پوچھنے کے لیے نہیں۔ یہ تو بتانا آتا ہے جا کر کہ دوائی ایسی ایسی کھانی چاہیے اور اس سے کھانا چاہیے، یہ بتانا نہیں ہے، تو اللہ کی بڑے ایسے بولنا چاہیے اور آخرت کے ایسے تذکرے کرنے چاہیے، کوئی بول کر نہیں آتا ملاقات۔ بہنوں کو داعیہ بنا کر کے آپا بنانے کی کوئی اجازت نہیں، آپ کوئی دنیا بہت تیار ہو چکے ہیں، آپ داعیہ چاہیے جو ایک آئے واپس اپنے موجودہ خاندان اور آنے والی نسلوں تک کے لیے ایمان یقین کی بنیادیں اس گھر کے اندر ڈال کر ڈالے، اپنے سارے محلے والے اور عورتوں کو فرد شریعت پر ڈال سکے، اپنے پورے علاقے کی کھایا کو پلٹ سکے، ایسی پکی داعیہ جیسے حضرت بن نیرہ اور جیسے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ، اکیلی تنے تنہائی عورتیں جنہوں نے کفار مکہ کے گھر گھر کے اندر دین کو داخل کیا، چھپ چھپ کر کے مکے کے زمانے نہ چلے پہ چلنے لگ رہے، اپنے گھر کے اندر کی ایک بیٹی کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بن پا رہی، دعوت نہیں دے پا رہی، وہی نہیں بولتا، وہ دنیا کی باتیں کروا لو، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرو، پکی داعیہ بنا اپنی خواتین کو اللہ کے راستے میں، اجتماعی اعمال کی پابندی ہو، انفرادی اعمال کی پابندی ہو، فجر کے بعد بڑا اہم عمل ہے اپنی خواتین سے اصولوں کا مذاکرہ، اوقات گزاری کا مذاکرہ۔ ایک بات اس میں ذہن میں رکھے، یہاں سے کوئی وقت ہے نہیں، فجر کے بعد سے لے کے 10 بجے تک اوپن وقت ہے، جس جماعت کو جو وقت جس علاقے میں سن قبل آپس میں طے کرو اس وقت میں مذاکرہ کرو، کسی علاقے میں 10 فجر بعد فوراً ٹھیک ہے، کسی علاقے میں 7 بجے 8 بجے، کسی علاقے میں 9 بجے، آپ آپس میں طے کریں، یہاں سے کوئی وقت ہے۔ ہاں اس طرح رکھیں کہ خواتین کے لیے بوجھ بھی نہ ہو اور وقت بھی ضائع نہ ہو رہا، اگر تاخیر سے آپ جا رہے ہیں انہیں بتا دیں، آپ دیگر اپنے معمولات سیکھنا سکھانا کریں، انشاءاللہ بعد 9 بجے آ کے مذاکرہ کریں، اور ایسا وقت رکھے مذاکرے کا کہ اس کی وجہ سے مسجد کے اعمال کا نقصان نہ ہو، اور نقصان نہ پہنچے۔ اگر وہی وقت مسجد کی آبادی کا ہے تو آپ کو ایسا وقت قربانی دے کر رکھنا ہے کہ مسجد کی آبادی اور پھر تشکیل اور نقل مشغولات کی جماعت بنانے میں بھرپور جماعت اتر کی حصہ لے، اور دوسرے وقت میں 2 بھائی جا کر کے مشغولات کی مذاکرہ، ساری باتوں کو یاد رکھنا ہے، یہ نہیں کہ مشغولات کے کام کے بہانے بنا کر مردوں کے سارے کام مسجد کا اس کا ہم نے خون کر دیا، سارا کام چھوڑ دیا مسجد کا، یہ بڑے نقصان کی بڑے خسارے کی بات، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مذکورات کو بہانہ بنا کر محنت بڑھانی چاہیے، یہ نہیں کہ مذکورات کے کام کو بہانہ بنا کے محنت کو گھٹا دیا، یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ ہم تو مذکورات میں نہ ہمیں آبادی کی محنت کی ضرورت ہے، نہ 4 گھنٹے تعلیم کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے تو نبی بھی دیکھو بالکل ڈبل کام پڑ گیا، آپ مردوں میں جاتے جتنا کرتے ہیں وہ سارا کام کرتے ہوئے مذکورات کا سارا کام
اب کیا بات کرنی ہے بھائی؟ اجتماعی اعمال، اس کی اہمیت، اس کا نفع. انفرادی اعمال، اس کی اہمیت، اس کی صحیح ترتیب کیا ہے، آپس میں جوڑ کی بات، خدمت کی لین کی باتیں آ جائیں. اور گھر کے اعمال کیا ہوتے ہیں، بچوں کی دینی تربیت کیسے کرنی، اور پردے والی زندگی کس کو کہتے ہیں، کون محرم کون نہ محرم، ساری باتیں موقع بموقع فجر کو ذکر کرنا. اور پھر دوسرا بنیادی عمل مسکرات کی 2 وقت کی تعلیم ہے. اس طرح مردوں میں 2 وقت کی تعلیم، صبح کی تعلیم اور شام کی تعلیم. صبح کی تعلیم میں 3 بنیادی عمل. ایک قرآن کا حلقہ، ایک آیت کو لے کر ہماری بہنیں اس طرح حلقے لگاوے کہ ان کا قرآن صحیح بھی ہو جائے، یاد بھی ہو جائے، اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ واپس آ کر موت تک اپنے گھر والوں کو قرآن لے سکے حلقہ، اور ان کا قرآن صحیح کرا سکے. پوتے ہیں، نواز ہیں، اور اڑوسی پڑوسی چھوٹے موٹے بچے آگے، ان تک کا بھی قرآن صحیح کرا سکے. اس درجے میں ایک خاتون کو اپنا قرآن صحیح کر کے جانا واپس. اس سے کم سے کوئی کمپرومائز نہیں آپ حضرات، رضامندی نہیں آپ حضرات سے، کوئی گنجائش نہیں اس سے کم. اس کی نماز اپنی صحیح ہو جائے. اور کوئی جماعت کی بہنیں آ جائیں کسی جگہ سے، اور وہ بہنیں سب نہیں ہوں، ان کا قرآن صحیح نہیں، وہ 2 دن 3 دن اپنے گھر میں یا اپنے پڑوس کے گھر میں ٹھہرا کر، اور یہ بہن صبح شام لگ کر لپٹ کر کے ان ساری بہنوں کو قرآن صحیح کرا سکتے. اور جماعت میں دوبارہ جاوے، ساری بہنیں نہیں ہو، ایک ابھی قرآن صحیح نہیں، تو 3 دن اور عشرے کے اندر ان سب کا قرآن صحیح کرا سکے. اس درجے میں، اس لیول پہ ہماری اس چلے کے اندر ساری بہنوں کو قرآن صحیح ہو جانا چاہیے. بھائی کریں گے اس کی فکر. یہ چلہ اگر قرآن صحیح کی بغیر آگے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا خسارہ والا ہے، سب سے بڑا گھاٹے والا ہے، بڑا نقصان والا ہے. اس سے بہترین موقع دوبارہ نہیں ملے. اب یہاں پوچھتے ہیں کھڑے ہو کر کے کام کریں. ہاں آپ کی گھر والے کو قرآن صحیح ہو گیا، یہ وہ تو پردے میں بھی مجھے کیا پتہ ہوتے ہیں کھڑے ہو کر، یعنی ایسے آنکھ بند کر کے لاپرواہی والا، لاوبالی پن اور انتہائی غفلت والا جواب دیتے ہیں. جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں، پہلی مرتبہ پتہ چلا خواتین پردے میں جواب دیتے ہیں. ایک نمبر کی لاپرواہی والا جواب، ایک نمبر کی لاپرواہی. یہ کھانا، ہاں کھانا کھایا تھا، یہ کھایا وہ کھایا، میں نے تو ہر طرح کا ڈش کھلایا اپنے گھر والے. یہ چلتا نئے نئے ڈش پکڑے تاکہ چلے جن کے لگے ہوئے نا، جتنے علاقوں میں چلے لگے وہ سارے علاقے کی ڈش بھی شروع میں معلوم لگے، اور علاقوں کی اچھائیاں خوبیاں اور وہاں کے اعمال لوگوں کو پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گئے ہوتا ہے. وہاں کے کپڑے بھی معلوم ہے، وہاں کے فرنیچر معلوم ہے، وہاں کے کھانے پینے معلوم ہے، دنیا بھر کی سب چیزیں معلوم ہے. اعمال کو پتہ ہے، گئے تھے اعمال کا لین دین کرنے کے لیے، مال کا لین دین کا کرا رہے. اتنا تو قرآن اس سلسلے میں صحیح کرنا ہی کرنا. اور دوسرا کتابی تعلیم، صبح منتخب سے شام کو فضائل اعمال معقول، اگلے دن صبح فضائل اعمال معقول، فضائل صدقات شام کو معلومات کے لیے معمولات پھیلانے کی. اور پھر 6 بات کا مذاکرہ، ایک بہن کا طے ہو گیا وہ خود بھی کرے، منتخب کی روشنی میں اپنی تمام بہنوں سے کروا. اس درجے میں 6 نمبر، ایک بہن ہر جماعت میں سیکھ کر کے آوے کہ موت تک اپنے گھر کا 6 نمبر لے سکے. نمبر 2 افطاری تعلیم میں 5 بہنوں میں سے کس کا بھی طے ہو جاوے، پیچھے نہ ہٹے، جم کر کے جا کے 6 نمبر تک. اور ابھی حالیہ کے چلے میں سے ایک بہنوں 6 نمبر تک تھی، 4 بہنیں بیٹھی رہتی. آخری درجہ ہے نا، یہ کوئی اعلیٰ بہت ہائی لیول کی گئے ڈگری نہیں ہے. افطاری تعلیم میں 6 نمبر شروع کر دیے، یہ ادنا درجے کی چیز. اس درجے میں تو خواتین کو آنا چاہیے تاکہ اپنے ہفتے والی تعلیم میں 6 نمبر کو سنبھال سکے. اور جماعت میں چلی جاوے تو 4 بہنوں کو 6 نمبر سیکھنا سکے. اپنے محلے میں کوئی گاؤں دیہات سے نئی بہنوں کی جماعت سے آ گئی تو ان کا حلقہ 6 نمبر کا لیتے. دوپہر کی تعلیم استقبال، کتابی تعلیم، مردانہ بیان، اور اس کے بعد حلقہ لگے گا. 5 بہنیں تو 5 6 ہیں تو 6 7 حلقہ لگا کر کے گھر کے اعمال سمجھاوے، نماز کی فکر، دین کی فکر، سنتوں کی فکر، پردے کی فکر، بچوں کی دینی تربیت، گھروں میں جماعت ٹھہرانا. اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جماعت کو نکالنا، اپنے مردوں کو نکالنا، اپنے محرموں کے ساتھ چلنا. بیرون کی عصر کے بعد مغرب کا کوئی اجتماع ہے، انفرادی معمول ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، وقت بدیا سیکھنا سکھانا. بہنیں آ گئی محلے کی تو انفرادی دعوت، انفرادی دعوت کا صبح سے لے کے شام تک کوئی ٹائم فکس. جب جس وقت جو بہن محلے میں آ جاوے اس کو لے کر ہماری بہنیں اچھی طرح دین کی بات سمجھاوے اور دعوت کی بات سمجھاوے، گھر کے اعمال سمجھاتی. اب تو ہمارے ذہن میں صرف وہ 15 منٹ ہے جو دوپہر کے بیٹھ کے بعد دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری بہنوں کے پاس انفرادی دعوت کا ٹائم ہی نہیں. بہت غلط خیال، بہت غلط سوچ. وہ تو 4 گھنٹوں میں سے 15 منٹ ہے، باقی 4 گھنٹے پورے کرو کسی طرح صبح سے شام تک. باقی مغرب کے بعد کوشش کریں. اگر ہماری بہنوں کا حال ایسا ہے تو ان کے نماز کے ڈھانچے وانچے اور اندر کی صورت ابھی تک صحیح نہیں ہے تو بجائے ان کو فجر کے بعد کا مذاکرہ دہرانے کے، بجائے فجر کے بیان میں مذاکرہ دہرانے کے، ان بہنوں کو آپ دو کہ بھائی اپنا وضو صحیح کرو، سب سے پہلے جلدی سے جلدی صحیح کرو، غسل صحیح کرو جلدی سے جلدی، اپنا رکوع جلدی سے صحیح کرو. ایک دن کے اندر ایک ایمان والی کا رکوع
ہاتھ اٹھانا کیسے ہاتھ باندھنا کیسے، رکوع کرنا کیسے، سجدہ کرنا، التحیات میں کیسے بیٹھنا، اس کو بولتے ہیں نماز کا ڈھانچہ ظاہری. وہ ایک ہی نماز میں ایک ہی دن میں صحیح ہو جائے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا. ایک نماز میں ایک ہی دن کے اندر صحیح کرا دو. ہر مرد کی ذمہ داری جا کے ملے اگلے دن الحمدللہ نماز کا ڈھانچہ صحیح ہو گیا. آگے کا انسان اور امیر صاحب فکر مند کرے بھائی جا رہے بڑا فکر دلا کر اپنی گھر والی نماز کا ڈھانچہ صحیح کرے. ہاں نماز کے اندر کی پڑھی جانے والی کچھ چیز اس میں تھوڑا وقت، اس میں کیا لگتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا اہتمام سے وقت نکالیں. صبح تعلیم جانتے میں ہو گیا ٹھیک ہے، اپنا مغرب کا ٹائم سب سے پہلے الحمد شریف جلدی یاد کریں. نمبر 2 پھر 4 سورتیں جلدی سے جلد، چھوٹی چھوٹی سورتیں، اس سے فارغ ہو گئے. اس کے بعد التحیات پڑھائیں جلدی سے، اور اس کے بعد دعائیں بولیں. یہ 4 چیزیں لین سے پڑھی جانے والی. اس سے فارغ ہو گئے. اب اس کے بعد ثنائیں اعوذ باللہ بسم اللہ اور رکوع سجدے کی تسبیحات ہے، اور اس کے بعد دعائیں درود شریف ہے اور دعائیں استغفار ہے. ایک دن سے لے کے 10 دن کے اندر اندر ہماری خواتین کا اندر باہر کا ڈھانچہ ہوا سب سے ہو جائے. کہیں بھی لوز پوائنٹ چھوڑنا نہیں ملتا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور مسائل کے اعتبار سے کیا ہے کہ اندر باہر کے فرائض ہیں وہ بھی یاد کر آئے اچھی طریقے سے، اور واجبات کیا وہ بھی، اور سنتیں کیا وہ بھی، اور مستحبات، اور اس کے ساتھ ساتھ مکروہات کتنی چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مفسدات نماز کتنی چیز، اور اس کے ساتھ سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہو، اور کیا چیز، مردوں اور عورتوں کے نماز کے درمیان کتنی چیزوں میں فرق ہے. یہ ساری چیزوں کا سیکھنا سکھانا مردوں کے دل میں، عورتوں کے دل میں فرض عین ہے. کیا ہے ہلکے ہلکے دوست اور ہلکا ہلکا ہوم ورک زیادہ بھی کام کرتے، یہ کبھی کا ہو جانا چاہیے. لیکن ہمارے ذہن میں بس اندر بات کے فرائض واجبات تھوڑی باقی کا مولی اور مفتی کیا ہوا آپ کے دل میں فرض جائیں اور آپ کی خواتین کے دل میں فرض جائیں. اس طرح نماز کی اپنی مشق کریں، نوافل کا بھی بڑا اہتمام کریں. اور کھانے پینے کے سلسلے میں، پکوان کے سلسلے میں چند باتیں. نمبر 1 جو آپ نے خرچہ لکھوایا اس کا 3 گنا زیادہ خرچ کیا. 3000 لکھوایا، 10000 سے کم میں آپ سے ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. مہنگائی کا زمانہ اس کو رہن کھاؤ جی. شادی میں مہنگائی تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے راستے میں مہنگائی سمجھ نہیں آتی. 3000 لکھوا رہا تھا کون سے زمانے میں کون سے دور میں، یعنی اس کا مطلب پر کپل 3000 اور پر ہیڈ 1500 اور پر ڈے 100 اور ہر ٹائم 15 روپیز. سمجھ رہے نظام الدین والوں کو کیلکولیشن نہیں ہو جائے اور آپ خود کہتے ہیں صاحب آگے مال کا سب سے بڑا مصرف، مال کے خرچ کرنے کا سب سے بڑا راستہ اللہ کرا. ہمارا کہاں جا رہا ہے بتاؤ. ابھی شادی ہوگی ہمارے میں سے کسی گھر میں 5 لاکھ ادھر جائیں گے سب پر پڑ کے نہ، یعنی میں جا رہے بے ذریعہ آنکھ بند کر رسم رواج کو خوب رواج دے رہے اچھی طریقے سے مال خرچ کر کے، اور اللہ کے نبی کی سنت مل رہی ہے اس کے لیے 3000 2000 2500 نہیں بھائی. تو مجمع طے کریں انشاءاللہ 10 کو کرنے کی، اور آئندہ کبھی موت تک 10 سے کم لکھوانا ہی نہیں ہے. بالکل نہیں لکھوانا، غلطی سے بھی نہیں لکھوانا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پتہ نہیں کتنا ملٹیپل کر کے اللہ تعالیٰ دے گا. اور نمبر 2 ایسی مہنگائی کچھ لگاؤ اللہ کے لیے. دوسری بات کیا ہے، ہمیشہ کچا سامان اپنی خواتین کو دے کے رکھو. بیچاری کو خالی خالی مت رکھو. کچے سامان میں کیا مسالہ پورا دے کے رکھو. اور اسی طریقے سے میٹ مٹن اور ویج اور نان ویج دونوں، اور اس کے ساتھ تیل اور پتی چینی اور دودھ ہر وقت. اور ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ بولیں گے نہیں ہم تو پکانے نہیں دیں گے، سلنڈر نہیں دیں گے. اچھی بات ہے سلنڈر کر کے دے دو، فوراً سلنڈر بھر کے اپنی خواتین کے حوالے کو. اور آخری چیز ہے کہ برتن نہیں دینے کے، وہ برتن تو یہاں سے 2 لے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اللہ کا فضل تو ڈبل برتن لے کے جا رہا ہے. ایک بھی چیز کے ایک چمچ کی محتاج نہ ہو ہماری، ایک قطرے پانی کا اور ایک دانے کا محتاج نہ رہے ہماری بہن. جس طرح مردوں کی جماعت میں اصول جاتی کے ساتھ میں فوراً مشورہ اور ملاقات اور بیت المال جمع کرنا، اور اس کے بعد فوراً ہانڈی میں چولہا چڑھا دینا، وہی اصول مشورات کی جماعت ہے. اب ہو کیا رہا ہے، نمبر 1 کام کا سامان نہیں لے جا رہی جماعت، فنڈامنٹلی غلطی چل رہی مشورات کی جماعت. اور لے کے تو ایک لے کر کے جاتے ہیں، بلکہ کھلتے نہیں ساتھ چلے وقت نہیں ہوتے. بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے. اور نمبر 2 جس گھر میں جماعت ٹھہری اس گھر کی ایک وقت کی دعوت کو پر جائیں گے. نظام الدین سے کہا گیا، کب کہا گیا؟ ہم نے تو سنا نہیں آج تک.
تو کیا کہا گیا؟ کہا یہ گیا تھا ایک آدمی بالکل سختی سے خطاب اصرار کر رہا، ضد کر رہا، ناراض ہو رہا اور وہ راضی نہیں ہے کسی بھی نعمت پر، تب ہے مجبوری میں باطل نخواستہ بالکل ناگواری کے ساتھ اس کی دعوت قبول کرو۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو اب تو 6 دن کا پیکج آ رہا ہے، مشورہ ہو جائے گا، امیر صاحب کو سائڈ میں لے جائیں گے، سارے ساتھی کھڑ کر کے وہاں کے مقامی ذمہ دار اور وہ پرچی دکھائیں گے، امیر صاحب یہ ہے پہلا دن 3 ٹائم کا یہ ہے اور اگلا دن کا 3 ٹائم کا، اور کچھ ضرورت ہو تو یہ میرا نمبر ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ اس زمانے میں بڑی چیزیں یہ سب آلات نہیں تھے، اب تو آلات آ گئے، بس فون کرو اور ہم سے مانگ لو، اللہ سے تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہ بیچارے حقیر فقیر امیر صاحب یہ کہتے ہیں اگر یہ نمبر کام نہ کرے تو دوسرا نمبر بھی دے دو۔ رونے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ انا للہ پڑھو، انا للہ ساری انا للہ پڑھو۔ اور کیا کہتے ہیں ہمیں تو پکانے نہیں دیا، ہم تو پہلا سوال یہ کرتے 40 دن میں کتنا پکائے، وہ تو پکانے نہیں دیا، کیا پکانے نہیں دیا؟ ہاتھ پاؤں بند دیا، کیوں بیٹھے رہتے انتظار میں رہتے، آپ اندر مشورہ سائن بنی رہتی ہے اور آپ مسجد کے جو ہے ممبر پہ بیٹھے ہوئے سائن بنے، ایک سائن وہاں دروازے پہ بیٹھتے ہیں نمازوں کے بعد، دوسری جماعتیں وہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں۔ بہت برا لگے گا لیکن کڑوی بات لگے گی، لیکن آپ سے کہنی نہیں، کسی اور سے نہیں کہنی۔ پوری دنیا میں ہم نے چلا رکھا، عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر یہ دکھلا دیا، اب مذکورات کی جماعتوں کو پکانے کی ضرورت ہے۔ یہ مہمان ہے، کون سے مہمان ہے؟ داعی تو موت تک میزبان ہوتا ہے، چاہے گھر میں ہو یا سکرات کے عالم میں ہو، چاہے دنیا کے کسی کونے میں پڑا ہو، داعی ہمیشہ میزبان ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے ہمیشہ میزبان۔ ہم تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال چلیں گے، تو جب اللہ کے راستے میں جاتے تھے ٹکنا لے کر کے چلتے، یعنی 300 اونٹ لے کے چلتے، کتنا اونٹ لے کے چلتے؟ 100 اونٹ پہ اپنی پوری جماعت کا کھانا پینا، پینڈی کا ایک نمبر 2 100 اونٹ پر پورے سفر میں آتے جاتے تمام قافلے والے بستی والوں کو دعوت کرنا، ان کے لیے توشہ، اور نمبر 3 100 اونٹ ایکسٹرا، اگر راستے میں آتے جاتے کسی کے پاس سواری نہیں تو اسے سواری گفٹ کرنا۔ جب دعوت حقیقت کے ساتھ آتی ہے تو سخاوت بھی آئی، اور دعوت حقیقت کے ساتھ نہیں تو بخل آئے۔ سنتوں کے اندر بخل آئے گا، سنتوں میں خرچ کرتے ہوئے بخل آئے گا، اور پھر خواہشات میں خرچ کرتے ہوئے سخاوت آئے گی جب دعوت حقیقت سے آئے گی۔ اور جب دعوت حقیقت کے ساتھ آئے گی تو اس قسم کی تمام رسم و رواجی چیزوں کے اندر خرچ کرتے ہوئے آدمی کے جان نکلتا ہوا نظر آئے، اور سنتوں میں آدمی بے دری خرچ کرے، اپنی خواتین کو خالی آدمی ہر وقت ان کے پاس سامان دے، اور گھر کے سارے کام پر۔ ایک تیسری چیز خدمت کے لیے وہ کیا ہے کہ ہماری خواتین ہر وقت گھر والی کے ساتھ دیں، صفائی میں، ستھرائی میں، لگائی میں، برتن کھانے میں اور دھونے میں، اور دسترخوان اٹھانے لگانے میں، ترکاری سبزی میں، ٹوائلٹ باتھ روم، اور پتہ چلا اب کیا کرتا ہے مستقل آئی خواتین آتی ہیں اور بیان کر کے کمرے میں کھانے کی بڑی ایک برتن نہیں اٹھاتی، ایک دسترخوان نہیں اٹھاتی خواتین، کیا بات کس نے سکھلا دی تھی؟ نظام الدین دنیا بتایا جا رہا ہے سب چیز۔ امام بخاری نے عنوان قائم کیا، اللہ کے راستے میں خواتین جا کے کتنے کام کیا کرتی تھی۔ نمبر 1 اللہ کے راستے میں جا کر یہ ساری صحابیات، اس میں اللہ کے نبی کی بھی بیوی ہیں امہات المومنین، پہلا کام یہ اپنے اور تمام مردوں کا کھانا پکاتی تھی۔ نمبر 2 اپنے تمام جانور اونٹ، خچر اور گھوڑے ان کے لیے چارہ بنا کے لاتی۔ نمبر 3 اپنے اور ان سارے جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کرتی۔ نمبر 4 سب کے لیے جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے مرہم پٹیاں تیار کرتی، دوائیاں تیار کرتی، کپڑے گھومتے رکھتی تیار، اور نمبر 4 جو بھی زخمی ہوتے انہیں اٹھا کے لاتی۔ نمبر 5 ان کی مرہم پٹیاں کرتی۔ نمبر 6 جو شہید ہو گئے انہیں اٹھا کر کے لاتی، کون اٹھا کے لاتی؟ اور نمبر 7 قبر کھودنے والے مرد کم پڑ گئے، زیادہ شہید ہو گئے تو یہ بچوں کو لے کر کے قبریں کھودا کرتی۔ بخاری کی روایت ہے، ادھر ادھر کی روایت تھی۔ اور نمبر 8 اگر کوئی نہیں تھا کندھا دے کر کے جنازہ اتارنے کے لیے یہ خواتین جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور ایک کو محرم کے ساتھ جنازے کو قبر کو اتارا۔ اور آج مہا اصول ہے کہ خواتین اپنے سامان پہ ہاتھ نہیں لگائی، بنایا نہیں بنایا بدلا، اور جو کہتے ہیں برقع لگ جائے گا، پھنس جائے گا، گر جائیں گی، وہ تو گھر میں چلتی جلدی گر رہی ہے، اس کا کیا قصور؟ تو گھر میں چلنا بند کر دیں گے آپ؟ چلتے چلاتے جو کام جو بہن کر سکے ضرور کرے اللہ کے راستے، عین سنت سمجھ کر۔ بخاری شریف کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا احد کے موقع پر شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، افراتفریق کا عالم ہے، خوف کا عالم ہے، 2 خواتین کو دیکھا دور سے پانی لا رہی، زخمی کو کھلے ہوئے ان کو میں ڈالی جا رہی ہے، پھر ڈال رہی، میں نے اور سے دیکھا، انس فرماتے ہیں چھوٹے تھے، پردہ نہیں تھا ان کے، تو کہتے ہیں ایک میری والدہ ام سلیم اور دوسری ام المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اس کے خدمت کے کام کو بڑی مضبوطی سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اور موبائل کی کوئی گنجائش نہیں، زہر کی ڈبیا، زہر کی پڑیا آپ کو لے جانے کی کوئی گنجائش نہیں،
جتنے میں جا رہے ہیں واپس آنے تک اس طرح تکبیر نیت باندھ کر کے آپ تکبیر کہہ کر کے آپ نماز میں داخل ہو. اب تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک ان حالات کی کوئی ضرورت ہے جی. اسی طرح اس جتنے میں نہیں بلکہ موت تک تبلیغ دعوت کے کام کے اندر کیا مردوں میں جائے مسورات میں جائے ان حالات کی گنجائش کی ضرورت ہے. اللہ نے ایسا کام دیا اس لیے بالکل اس سے پرہیز ہمیں کرنا چاہیے. اب جتنی باتیں بتائی گئی ہیں یہ پورے عالم کے لیے ہمارے لیے بھی اس پر عمل کرنا ہے. کسی کے داعی بن کے آپ جا رہے اس کا تنفیذ کرنا آپ کے ذمے ہے. اس میں ملاوٹ بھی نہیں کرنی اور اس کو کم بھی نہیں کرنا. ذہنوں میں آ رہا ہوگا ہم تو اپنے علاقے میں ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنے علاقے میں جا کے